السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کے 5 بند ہم نے پڑھ لی تھے۔ بند نمبر 6 دیکھیں۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گمان، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اب دیکھیں، گرداب کہتے ہیں بھنور کو، شرر فشاں کہتے ہیں انگارے بکھیرنے والا، شعلہ جوالہ کہتے ہیں آگ کی گیند کی طرح پھرنے والا شعلہ، ٹھیک ہو گیا۔ حباب کہتے ہیں پانی کا بلبلہ، 9th میں بھی آپ نے پڑھا تھا۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو۔ اب اس کی تشریح دیکھیے گا۔ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریا میں موجود بھنور پر گھومتے ہوئے شعلے کا گمان ہوتا تھا کہ گویا پانی اتنا گرم ہو چکا ہے کہ گرداب پر دہکتے الاؤ اور گھومتے ہوئے شعلے کا گمان ہوتا تھا۔ بلبلے گرمی کی شدت سے انگاروں میں تبدیل ہو چکے تھے اور پانی چنگاریاں اڑا رہا تھا۔ پانی کی تمام موجیں بے چین تھیں اور مارے گرمی کے ان کی زبانیں منہ تک آ پہنچی تھیں، جیسے جانور گرمی سے بے حال اور نڈال ہو کر زبانیں باہر نکال لیتے ہیں، اسی طرح لہریں بھی گرمی سے بے حال ہو چکی تھی۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ پانی میں رہنے والے جانور، بڑے جانور جیسے مگرمچھ، زیر آب یعنی کہ زمین کے پانی کے انتہائی نیچے والی سطح پر، اور گرمی کی حدت و شدت سے بچنے کے لیے تہ میں پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ گرمی کی حدت وہاں بھی پوری آب و تاب سے موجود تھی۔ پانی آگ کی مانند گرم تھا اور اتنی شدید گرمی تھی کہ روز قیامت کا گمان تھا۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو شدید گرمی ہوگی اور شدت گرمی سے انسانوں کی زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی اور زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی۔ 10ویں محرم کو بھی اتنی گرمی تھی کہ قیامت کا دن محسوس ہوتا تھا۔ گرمی کی انتہا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پانی کھول رہا تھا اور وہ مچھلی جو موج کی سیخ تک یا سطح آب تک آتی کباب کی مانند بن جاتی۔ میر انیس نے معرکہ حق و باطل جو حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے اور یزیدی فوجوں کے درمیان ہوا تھا، اس دن کی گرمی کو بیان کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کے جذبہ ایثار اور ثابت قدمی کو نمایاں کیا ہے۔ اتنی شدید گرمی میں بھی وہ حق کے لیے ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ مختصر تشریح میں نے آپ کو بند نمبر 1 سے لے کے بند نمبر 6 تک کروا دی۔ اب اس کی ہم مشق دیکھیں گے۔ مشق کے اندر ہم دیکھیں، پہلا سوال ہے، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شمع سے۔ دوسرے میں دیکھیں، دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ نہر کا کنارہ۔ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ جواب یہ ہے کہ پانی کھولا ہوا تھا۔ آگے کوشچن دیکھیں، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مرثیہ نگاری میں بلند مقام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ والا کوشچن دیکھیں کہ حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں مسدس، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کے شارٹ کوشچن تھے۔ اس نظم کے آپ نے اشعار اور اس کے جو شارٹ کوشچن کرائے ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ والسلام علیکم، اور یہ آپ کا مڈ ٹرم میں بھی آئے گا سلیبس۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔